تھی تمہاری پوری زندگی برباد ہو گئی کہ تم اب ڈوب جاؤ گے، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح سے علماء کرام آج دنیا کے اندر جو علم حاصل کرتے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جب مر کے قبر میں حشر میں جائیں گے وہاں پوری زندگی برباد ہو جائیں گے ستانے والوں کی، مذاق کرنے والوں کی، تو تب سمجھ میں آ جائے گا یقیناً علماء کامیاب ہے، ہم ہی برباد ہیں۔ تو آج یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان طلباء سے ماں باپ بھی خوش ہو جائیں، پڑھانے والے بھی خوش ہو جائیں، بلکہ اور لوگ بھی جو ان کو دیکھے پڑھتے ہوئے خوش ہو جائیں۔ خوش ہونا بھی بہت بڑی دولت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ابو لہب خوش ہو گیا اور انگلی سے اشارہ کر کے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے پیدا ہو گئے۔ تو قبر کے اندر جب اس نے دوزخ میں چلا گیا تو اس وقت میں پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ کیا چل رہا، کہا بہت عذاب میں ہوں، لیکن ایک دن مجھے جس وقت میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی تھی میں انگلی سے اشارہ کر کے خوشی کا اظہار کیا تھا، اس دن مجھے اس انگلی سے میٹھاس ایک چیز ملتی ہے جس سے میں کھا کر خوش ہوتا ہوں۔ تو معلوم ہے کہ حضور کے پیدائش پر دشمن خوش ہوا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو آج ہم ان بچوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، یقیناً اس خوشی کو اللہ پسند کر دیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی، ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ ان بچوں کو معمولی مت سمجھو، یہ بچے اگر دیندار بن جائیں گے، یہ بچے دین کے سمجھدار بن جائیں گے تو یہ بہت سے بڑوں کو جواب دینے والے بن جائیں گے۔ ایک سوال اور جواب بچوں کا جو اسکول کے اندر ہوتا ہے میرے ذہن میں آ گیا، میں بتاتا چلوں۔ ایک ٹیچر اپنے بچوں سے دین کے بارے میں، مسلمانوں کے خدا اور مسلمانوں کے دین کے بارے میں اہمیت کو گھٹانے کے واسطے اس نے کچھ سوالات کیے۔ پورے بچوں کو بٹھایا اس نے اور بٹھا کر کہا بچوں جو چیز دکھ رہی ہے وہ ہے، جو نہیں دکھ رہی وہ نہیں ہے۔ یہ قلم دکھ رہا ہے، کہاں دکھ رہا ہے؟ یہ ٹیبل دکھ رہا ہے، کہاں دکھ رہا ہے کہ ہے؟ اس طرح بہت سے سوالات کرنے کے بعد اس نے ایک سوال کیا کہ اللہ دکھ رہا، کہا نہیں دکھ رہا، تو اللہ نہیں ہے۔ اللہ نہیں دکھ رہا اس لیے اللہ نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ معصوم بچوں کو اگر ایسا کہا جائے تو وہ یہی سمجھیں گے جو دکھ رہی وہ ہے، اللہ نہیں دکھتے تو نہیں ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں دکھتی لیکن ہیں۔ تو ایک اس میں سے بچہ تھا، اس نے کھڑا ہو گیا اور کہا ٹیچر جی اگر میری غلطی معاف کر دیں تو میں بچوں سے سوال کروں گا، آپ سے نہیں کروں گا۔ تو ٹیچر کہا اچھا ٹھیک ہے کر لو سوال۔ تو بچے نے کہا جو دینی تعلیم پڑھا ہوا تھا، اس بچے نے کھڑے ہو کر کہا کہ بچوں میرے ساتھیوں، ٹیچر نے کہا جو چیز دکھتی ہے وہ ہے، جو نہیں دکھتی وہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارا ٹیبل اور پینسل اور اس طرح سے بورڈ اور کمرہ سب دکھ رہا ہے، کہاں دکھ رہا ہے؟ ہمارے ٹیچر دکھ رہے؟ ہاں دکھ رہے ہیں، تو ہیں۔ ہمارے ٹیچر کی عقل دکھ رہی؟ کہاں نہیں دکھ رہی۔ عقل ٹیچر تو ہے، ٹیچر کو عقل نہیں ہے، تبھی تو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا اگر یہ اللہ نہیں دکھتے تو انکار کرنے والے اگر ہیں تو عقل کا بھی انکار کرنا چاہیے، عقل کا بھی انکار کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، بات کرتے جائیں گے تو بہت لمبی کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، ایک مزاحیہ ایک لطیفہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا تاکہ اور بھی میرے پیچھے باقی ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی قیمتی باتیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ فرماتے ہیں ایک 3 ساتھی تھے اور یہ 3 ساتھی آپس میں مشورہ کیے کہ ہم کو میٹھا کھانے کی بڑی خواہش ہے لیکن مقدر سے ہم کو میٹھا ملتا نہیں ہے، تو ہم آپس میں بددعا کریں گے کہ بڑے سیٹھ صاحب کی والدہ کا انتقال ہو جائے، ان کے 10ویں میں میٹھا پکے گا تو ہم جم کے کھائیں گے۔ تو اب یہ تینوں ساتھی کے بارے میں مشہور ہوتے ہوتے وہاں پر جو بادشاہ تھا، بادشاہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ میرے والدہ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور 10ویں میں میٹھا کھانا چاہتے ہیں، ان کو میرے والدہ کی زندگی میں میٹھا کھلانا چاہتا ہوں۔ تو بلایا گیا تینوں ساتھیوں کو، پوچھا گیا کہ ہاں ہم کو میٹھے کی خواہش ہے لیکن موقع نہیں ملتا اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے میٹھا پکاتا ہوں، میرے لیے والدہ کی بددعا مت کرو۔ تو اس نے بہت زیادہ میٹھا پکایا اور تینوں ساتھی جب کھانا شروع کر دیے تو وہ بادشاہ یا اس گاؤں کا جو بڑا ہوتا ہے بیٹھ کر سامنے دیکھ رہا ہے کہ اتنا کھا رہے ہیں کہ کھاتے کھاتے ایک ساتھی مر گیا۔ جتنا کھانا تھا اس سے زیادہ کھانے سے وہ ساتھی مر گیا۔ اب یہ دونوں ساتھی دیکھ رہے ہیں مرنے والے کو اور کھانا نہیں چھوڑ رہے کیونکہ خواہش ہے اور کبھی نہیں سو ملا ہے، حرص پوری کرنے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ دوسرا بھی مر گیا۔ اب تیسرا ساتھی جو کھا رہا ہے میٹھا، وہ کھا رہا ہے رو رہا ہے، کھا رہا ہے رو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے تھوڑی دیر روکا اس کو، رک جا۔ کہا کیوں رو رہا ہے؟ کیوں؟ کہا میرے ساتھی مر گئے۔ پھر کھا رہے کیوں؟ کہا اگر میں مروں تو یہ کھانا کون کھائیں گے؟ میں مر جاؤں تو یہ کون کھائیں گے؟ حالانکہ انسان اپنے پیٹ میں جتنا لگتا ہے اتنا ہی کھانا چاہیے۔ یہ دنیا کی حرص ہے، انسان دنیا کی حرص کرتے کرتے مر جاتا ہے لیکن حرص ختم نہیں ہوتی، مرتے مرتے حرص کر کے ہی مرے گا۔ تو
تو حرص دو چیزوں میں کی جاتی ہے، دین علم میں اور دنیا کے اس میں بھی، مال میں، لیکن مال کی حرص اچھی چیز نہیں ہے، لیکن علم کی چیز اچھی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حرص ہونا چاہیے کہ میں اور حدیثیں یاد کروں گا، میں اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کروں گا، میں اور نمازیں نفلیں کثرت سے پڑھوں گا، میں اور ذکر کروں گا، میں اور اعمال کروں گا، میں اللہ کو راضی کرنے والے بہت سے اعمال آگے بڑھاؤں گا۔ یہ حرص بڑی اچھی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عصری تعلیم، جیسے ایک جملہ کہتے ہوئے بات کو ختم کروں کہ عصری تعلیم بری نہیں ہے، لیکن دین کا علم ضروری ہے۔ ہم ڈاکٹر بنائیں لیکن دین سکھانے کے بعد ڈاکٹر بنائیں کہ بچہ ہمارا ڈاکٹر دیندار ڈاکٹر بن جائے، انجینئر دیندار انجینئر بن جائے، تاجر دیندار تاجر بن جائے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دینی علوم پڑھنے والے بچوں کو دیکھ کر ہمیں خوش ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو میں دعا کرتا ہوں کہ وہ دین کی تعلیم بھی کچھ نہ کچھ جو آخرت بنانے کے لیے ضروری ہے، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ حضرت